عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال قلت له جعلت فداك ان لي جارا كثير الصلاة وكثير الصدقة كثير الحج لا بأس به. کتنی خوبصورت بات کی ہے. نمازی بہت پڑھتا ہے، صحیح ہے، صدقہ بھی بہت دیتا ہے، انفاق کرتا ہے بہت، اور حج بھی ہر سال کرتا ہے، لا بأس به، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، بہت اچھا آدمی ہے. فقال یا اسحاق کیف عقلہ، اب یہ بتاؤ کہ اس کی عقل کیسی ہے، سمجھداری کیسی ہے. جعلت فداک لیس له عقل، بیچارہ فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے. غریب سے مراد نہیں، عقل کے حساب سے. حج تو ہر سال کر رہا ہے، اتنا مہنگا حج ہے کہ نہیں؟ اس زمانے ہی مہنگا تھا، ایسا نہیں کہ آج ہی مہنگا ہے. حج ہر سال ہر زمانے میں ہی مہنگا رہا، ہو سکتا ہے کہ پہلے زیادہ مہنگا ہو. سمجھ رہے ہیں سب؟ لیس له عقل، اس کے پاس عقل نہیں ہے. فقال لا يرتفع بذلك منه، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اس کا، کیونکہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. تو انسان کے اعمال کی سزا اور جزا جو ہے وہ اس کے عقل پر منحصر کرتی ہے. جتنی زیادہ عقل ہوگی اتنا زیادہ اس کا عمل جو ہے وہ مقبول ہوگا. اسی لیے کیا کہا کہ ایک عالم کا سونا جاہل کے جھاگنے سے بہتر ہے. یہ عالم کون سا عالم ہے؟ جو کہ عاقل ہے. کیونکہ ابھی تک ہم نے روایتوں سے کیا سیکھا کہ علم کو عقل سے ہم نے کیا کیا ہے؟ ملا دیا ہے. یعنی بغیر عقل کے علم نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ عرفی عالم ہو، عرفی عالم ایک الگ چیز ہے، اور وہ عالم کے جو کہ الہی ہے یا اہل بیت کے نزدیک جو عالم ہے وہ ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہیں اگر صاحب؟ مثلا ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام اپنے صحابی کے ساتھ حج کے موقع پر تھے، تو صحابی نے کہا کہ مولا آپ دیکھیں کتنا رش ہے، کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو امام نے کہا نہیں نہیں، بہت کم لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اس کے آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیرا، پردے چاک ہو گئے. اب حقائق نظر آنے لگے تو پتہ چلا کوئی کس جانور کی شکل میں ہے تو کوئی کس جانور کی شکل میں ہے. انسانوں کی شکل میں تو بہت کم لوگ ہیں. اسی طرح ایک ہوتا ہے عالم جسے عرف کہتا ہے کہ یہ عالم ہے، اور ایک وہ عالم کہ جسے اہل بیت کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ چلیے 20ویں روایت ہے ابن سکیت ابی الحسن امام رضا علیہ السلام، کیونکہ ابن سکیت جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. یہ نحوی بھی تھے، لغوی بھی تھے، اور پھر امام کے جو ہے خاص، اور صرف امام رضا کے نہیں بلکہ اس کے بعد بھی دیگر ائمہ، دو ائمہ کے بھی اصحاب میں سے ہیں. لماذا بعث اللہ موسیٰ ابن عمران بالعصا ویدہ البیضاء وآلۃ السحر، کہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کو یہ ساری خصوصیات کیوں دی؟ پہلی کیا ہے؟ عصا دیا. دوسرا کیا ہے کہ اپنے بغل میں جب ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو وہ ہاتھ جو ہے وہ روشن ہو جاتا تھا، منور ہو جاتا تھا. اور آلت سحر کیوں دیا؟ سحر والی قوت کیوں دی؟ وبعث عیسیٰ بآلۃ الطب، جناب عیسیٰ کو طب والے معاملات کیوں دیے؟ وبعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی جمیع الانبیاء بالکلام والخطب، اللہ کے رسول کو کلام اور خطب یعنی کلام اور خطابت کا فن کیوں دیا؟ اس کے ساتھ کیوں بھیجا؟ فقال ابو الحسن علیہ السلام ان اللہ لما بعث موسیٰ علیہ السلام کان الغالب علی اہل عصرہ السحر، کہ جب جناب موسیٰ جس دور میں آئے تھے اس دور میں جادوگری عام تھی. لوگوں کی فضیلت جو ہے وہ جادوگری سے تھی، لوگ اسی کی عزت کرتے تھے جو زیادہ جادوگر ہوتا تھا. فَأَتَاهُم مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي وُسْعِهِمْ مِثْلُهُ، تو جناب موسیٰ پروردگار عالم کی طرف سے وہ فعل انجام دیتے تھے جو جس جیسا یہ انجام نہیں دے سکتے تھے. یعنی تھوڑا سا یعنی فوق والا آسان فعل نہیں انجام دیتے تھے. وما ابطل به سحرهم، اور وہ فعل انجام دیتے تھے جن کی وجہ سے ان کے جادو ختم ہو جاتے تھے. واثبت به الحجة عليهم، ان اللہ بعث عیسیٰ فی وقت قد ظہرت فیہ زمانات واحتاج الناس الی الطب. جناب عیسیٰ کس دور میں آئے؟ جناب عیسیٰ اس دور میں آئے کہ جس دور میں مشکلات تھی، جنگیں ہو رہی تھی، لوگ لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، طاعون کا مرض، عجیب عجیب امراض جو ہے وہ پھیل رہے تھے. کیونکہ ایک طرف جو ہے فحاشیت عام ہوتی جا رہی تھی اور ایک طرف جو ہے وہ قتل و غارت گری عام ہوتی جا رہی تھی. ایسے امراض وجود میں آ رہے تھے جن کی دوا اس زمانے میں نہیں تھی. تو جناب عیسیٰ اس دور میں آئے. تو پروردگار عالم نے انہیں وہ عطا کیا کہ جو اس دور کے اطباء، اس دور کے ڈاکٹرز نہیں کر پا رہے تھے. جناب عیسیٰ نے وہ کام کیے. کون کون سے؟ بما احیا لهم الموت وابرأ الاکمہ وابرس،
اکمہ اور ابرص کا بھی علاج کیا جو اس زمانے میں محال تھا، صحیح ہے، اور مردوں کو بھی زندہ کیا جو کہ آج کے زمانے میں بھی کیا ہے، محال ہے۔ آج تک بھی جو ہے وہ سائنس اس تک نہیں پہنچ سکی کہ مردوں کو زندہ کر سکے۔ البتہ یہ کہ بعض لوگوں نے اپنی لاشوں کو محفوظ کروایا ہے۔ امریکہ کے کسی شہر میں باقاعدہ پوری ایک عمارت بنی ہے جہاں امیر ترین لوگ مرنے کے بعد اپنی لاشوں کو محفوظ کرواتے ہیں کہ کبھی بھی اگر ایسی کوئی دوا آ جائے کہ مردہ زندہ ہو سکے تو ہمیں پہلے زندہ کرنا، اپنا ایک بہت سارا پیسہ جو ہے وہ دے کے گئے۔ جید وَأَثْبَتَ بِهِ الحجت علیہم، اور اس طرح سے جناب عیسیٰ نے اپنی حجت کو قائم کیا، ثابت کیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا فِي وَقْتٍ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ الْخُطَبَ وَالْكَلَامِ، یعنی اللہ کے رسول اس دور میں آئے کہ جس دور میں خطابت، کلام ایک عام چیز تھی۔ لوگ کلام یعنی کلام سے مراد دلائل کو پیش کرنا، لوگ اپنی بات رکھتے تھے تو دلائل بھی پیش کرنا جانتے تھے، کس طرح سے جو ہے وہ دلیلوں کو پیش کیا جائے۔ وَأَظُنُّهُ قَالَ الشِّعْرُ، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ امام نے شعر کہا۔ فَأَتَاهُم مِّنْ عِندِ اللَّهِ مِنْ مَوَاعِظِهِ وَحِكَمِهِ مَا أَبْطَلَ بِهِ قَوْلَهُم، تو اللہ کے رسول نے اللہ کی جانب سے ایسی نصیحت اور حکمت بیان کی کہ جو ان کے پاس نہیں تھی، یعنی وہ بھی صاحب حکمت تھے لیکن وہ حکمت جو اللہ کے رسول نے بیان کی وہ ان کے پاس نہیں تھی، اور ان کے قول کو اللہ کے رسول نے کیا کیا، باطل کر دیا۔ وَأَثْبَتَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَيْهِمْ، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی حجت کو کیا کیا، ثابت کیا۔ فَقَالَ الْعَقْلُ أَفْنُ، فقال ابن سکید، ابن سکید نے کہا تاللہ ما رأیت مثلک قط، میں نے آپ جیسا تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کتنا بہترین جواب دیا آپ نے، صحیح ہے۔ وَفَمَا الْحُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ الْيَوْمِ، لیکن سوال کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم کہتے ہیں نا کہ اچھے انداز میں اخلاق ہوتا ہے کہ آپ نے جو کہا اچھا کہا ماشاءاللہ سے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں کون ہے حجت، صحیح ہے۔ فقال العقل، امام فرماتے ہیں آج کے دور میں عقل حجت ہے۔ یعرف به الصادق علی اللہ فیصدقہ، انسان عقل کے ذریعے سے صادق کو پہچانتا ہے کہ جو صادق ہے اللہ کی جانب سے سچ کہنے والا ہے، فیصدقہ، اور پھر اس کی تصدیق کرتا ہے انسان۔ والکاذب علی اللہ فیکذبہ، اور عقل ہی کے ذریعے سے انسان پہچان لیتا ہے کہ کون جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پر، اور پھر انسان اس کی تکذیب کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام تک اگر ہمیں کسی کو پہنچانا ہے تو پہلے اس کی عقل کے جو اس کے خاکے ہیں اس کو کھولنا پڑے گا جو اس نے بند کیے ہوئے ہیں۔ فقال ابن سکید ھذا واللہ الجواب، خدا کی قسم یہی وہ جواب ہے جید کہ عقل ہی آج کے زمانے میں وہ حجت ہے، صحیح نا قسم؟ یعنی اگر آپ نے کسی کو، ہمارے پاس عقل اور نقل ہے، دو چیزیں ہیں، عقل اور نقل، اگر اپنی چیز ثابت کرنی ہے، کوئی دلیل ہے ثابت کرنا ہے تو یا تو دلیل عقلی پیش کریں گے یا دلیل نقلی پیش کریں گے، تو دلیل نقلی پیش کرنے سے پہلے دلیل عقلی پیش کرنا جو ہے وہ ضروری ہے جید۔ یعنی آپ کہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسے شخص کو کہیں کہ جو رسول کو ہی نہیں مانتا تو پہلے اس کو منوائیں کہ رسول ہوتا ہے اور وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے، یہ دلیل ہے، دلیل عقلی پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کلام پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، سمجھ رہے ہیں سر؟ 21ویں روایت، اذا قام قائمنا وضع اللہ یدہ علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وکملت به احلامهم، کہ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو پروردگار عالم اس کے ہاتھ کو اللہ اپنے بندوں پر رکھے گا، اللہ اس کے ہاتھ کو اللہ کے اپنے بندوں پر رکھے گا، فجمع بها عقولهم، اچھا اب جو لوگوں کے خیالات منتشر ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے، ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، سب ایک جگہ متفق ہو جائیں گے، وَكَمَلَتْ بِهِ أَحْلَامُهُمْ، اور ان کی عقلیں کیا ہو جائیں گی، کامل ہو جائیں گی۔ احلام کا معنی عقل بھی ہے اخلاق بھی ہے، اخلاق کامل ہو جائیں گے تب بھی نتیجہ یہی ہے کہ عقل کامل ہو جائے گی، اگر آپ عقل کامل کہیں گے تب بھی اس کا لازمہ یہ ہے کہ اخلاق کیا ہوں گے، کامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 22ویں روایت ہے، الحجۃ اللہ علی العباد النبی، اللہ کی جانب سے یعنی نبی جو ہے اللہ کی جانب سے دعوت دیتا ہے، صحیح ہے، والحجۃ فیما بین العباد وبین اللہ العقل، اور عقل اچھے اور برے کی پہچان کرواتا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے اللہ اور بندے کے درمیان کیا حجت ہے، عقل ہے، یعنی انسان عقل کے ذریعے سے نبی کی دعوت کو سمجھتا ہے اور نبی سے جو ہے وہ خدا تک پہنچتا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آگا سب؟ تو انسان اور بندے کے درمیان کیا ہے، عقل ہے، اس لیے عقائد کے ابواب میں اگر آپ دیکھیں گے
کہ بعض علماء بلکہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے جہاں کوئی نبی نہ ہو نہ کسی نبی کی تعلیمات ہو، اس کے باوجود بھی انسان اس حد تک ضرور پہنچے گا کہ اس کا کوئی خالق ہے اگر غور و فکر کرے۔ اب وہ خالق کیا چاہتا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ نبی بتائے گا۔ اب نبی تک کیسے پہنچے گا؟ اب جب وہ اللہ تک پہنچے گا تو کہے گا کہ یا تو اللہ مجھے بتائے یا تو اللہ خود بتائے۔ صحیح ہے، دیکھیں، یا تو اللہ خود مجھے بتائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، یا تو وہ مجھے بتائے کہ وہ کیا چاہتا ہے، یا تو پھر اپنی جانب سے کسی بندے کو بھیجے۔ اب تین چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ چوتھی کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں آگا صاحب؟ اب عقل ہے، دیکھیں آپ، عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یا تو خدا خود آئے بولے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا، یا تو خدا مجھے خود بتا دے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں، یا تو اپنی طرف سے کسی بندے کو بھیج دے اور وہ بتا دے کہ بھائی خدا یہ چاہتا ہے۔ اب دو چیزیں تو ہے، انسان بولے گا نہ یہ ہے نہ یہ ہے، تو تیسری چیز ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی بندے کو بھیجے گا، تو انسان آٹومیٹکلی کہاں پہنچ گیا؟ نبوت پر پہنچ گیا، ہے کہ نہیں؟ اب نبی کون ہوتا ہے یہ بھی عقل بتائے گی۔ اب نبی جو ہے معجزات کر کے بتائے گا، کرامات کے ذریعے سے بتائے گا کہ ہاں میں ہی نبی ہوں، صحیح نا آگا صاحب؟ تو آپ دیکھیں گے کہ عقائد کے اندر بنیادی جو مراحل ہیں سب کے سب کس سے طے ہوتے ہیں؟ عقل کے ذریعے سے طے ہوتے ہیں۔ 23ویں روایت، قال ابو عبداللہ علیہ السلام دعامت الانسان العقل، یعنی انسان کی جو بنیاد ہے، ہاں انسان کا جو فاؤنڈیشن ہے، اساس ہے، وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ والعقل منہ الفتنۃ والفہم والحفظ والعلم، عقل کے ذریعے ہی سمجھداری ہے، ذہانت ہے، علم ہے، حفظ ہے۔ وبالعقل یکمل، اور عقل ہی کے ذریعے سے انسان کہاں پہنچتا ہے؟ کمال تک، انسان کامل بنتا ہے عقل کے ذریعے سے۔ وہو دلیلہ، اور عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ وہ مبصرہ، اور اسے ہر چیز کی حقیقت کو بتاتی ہے۔ وہ مفتاح امرہ، اور اس کے ہر امر کا حل بتاتی ہے عقل، کہ تم یہاں پر پھنس گئے ہو تو اس کا حل یہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ فَإِذَا كَانَ تَأْيِيدُ عَقْلِهِ مِنَ النُّورِ كَانَ عَالِمًا، اب اگر عقل کی تائید نور سے ہے، یعنی کیا؟ پروردگار عالم کے علوم سے ہے، اہل بیت کے نور سے ہے، ہاں، تو کان عالمًا، تو وہ کیا ہوگا؟ عالم ہوگا، حافظاً، حافظ ہوگا، ذاکراً، ذکر کرنے والا ہوگا، فطناً، ذہین ہوگا، فہماً، سمجھدار ہوگا، فعلم بذلک کیف ولما وحیث، اب جب وہ اس کی عقل تائید نور سے لے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسے پتہ چل جائے گا کیسے، کیوں اور کہاں، یہ تینوں چیزیں پتہ چل جائے گی اسے۔ وعرف من نصحہ من غشہ، اور یہ بھی سمجھ جائے گا کہ کون اسے نصیحت کر رہا ہے اور کون اسے دھوکے میں لا رہا ہے۔ دیکھنے آگا، اس لیے امام کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی دور اندیشی سے ڈرو، کیونکہ وہ جو دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، مومن بہت دور تک دیکھتا ہے، تو وہ کیسے دیکھتا ہے؟ کیونکہ مومن عاقل ہے، اور عاقل کا علم کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے۔ اب جب اس کا نور، اس کے عقل کی تائید اللہ کی جانب سے ہے تو ظاہر ہے جو چیز اللہ سے متصل ہو جاتی ہے وہ کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ جید، فَإِذَا عَرَفَ ذَلِكَ عَرَفَ مَجْرَاهُ، اب جب وہ یہ جان لیتا ہے، یعنی یہ سب چیزیں جو پہلے گزر چکی ہیں سب جان لیتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس کا منہج کیا ہے، اب اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ وہ موصولہ، کہ کن چیزوں سے انہیں جڑے رہنا ہے، وہ مفصولہ، اور کن چیزوں سے اسے دور رہنا ہے۔ تو انسان کو بالکل کامل منہج مل جاتا ہے، کب ملتا ہے؟ جب وہ عاقل ہو جاتا ہے، صحیح نا؟ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جناب آدم نے عقل کا کہا کہ مجھے عقل دے دو، کیونکہ جب عقل ملے گی تو پورا منہج مل جائے گا، زندگی گزارنی کیسے ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے، کب مجھے بریک لگانا ہے، کب مجھے چلنا ہے، کب مجھے رکنا ہے، کب مجھے پیچھے آنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کی عقل رہنمائی کرتی ہے۔ وَأَخْلَصَ الْوَحْدَانِيَةَ لِلَّهِ، عقل کیا بتاتی ہے کہ وحدانیت کے لیے خالص ہو جاؤ، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ وَالْإِقْرَارُ بِالطَّاعَةِ، اور عقل یہ کہتی ہے کہ اطاعت کرنی ہے، ہر صورت میں اللہ کی اطاعت کرنی۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، اب جب یہ سب کچھ کر لیتا ہے، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَدْرِكًا لِمَا فَاتَ، اب جو کچھ اس سے چھٹ گیا ہے اب وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ تلافی کرتا ہے۔ دیکھیں، انسان فوراً تو عاقل نہیں بنتا نا، آگا ہے کہ نہیں؟ ہم عاقل بنتے ہیں، تدرجن بنتے ہیں، آہستہ آہستہ بنتے ہیں۔ اب جیسے ہی آپ جتنے آپ کے اندر عاقلوں والی صفات آتی جائے گی،
تو آپ کو احساس ہوگا کچھ چیزیں مجھ سے کیا ہوئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں. اب وہ آپ تلافی کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کی. سمجھ رہے ہیں؟ وَوَارِدًا عَلَى مَا هُوَ آتٍ، اور آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. جو نقصان ہوا اس کی تلافی کرتا ہے، اور جو آنے والا وقت ہوتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. يَعْرِفُ مَا هُوَ فِيهِ وَلِأَيِّ شَيْءٍ هُوَ هَاهُنَا، وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے. وَمِنْ أَيْنَ يَأْتِهِ، اور وہ کہاں سے آ رہا ہے، آئے گا. وَإِلَىٰ أَيْنَ إِلَىٰ مَا هُوَ سَائِرٌ، اور وہ کس طرف جا رہا ہے. اسے سارے سوالات کے جوابات جو ہے وہ مل جاتے ہیں. وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ تَأْيِيدِ الْعَقْلِ، اور یہ سب کچھ جو ہے وہ کہاں سے ملتا ہے، عقل سے انسان کو ملتا ہے. تو عقل کتنی امپورٹنٹ ہے. انسان اگر عاقل ہو جائے تو اسے اس کا فیوچر جو ہے وہ، ہم کہتے ہیں نا ہمیں پتہ چلے ہمارا فیوچر کیسا ہے. ایک دفعہ جو ہے وہ ایک امام کے پاس بھی ایک شخص آیا، کہا مولا یہ بتائیے ہمارا فیوچر کیسا ہے. اب آپ کہیں نہیں کہ امام کے پاس کیسے آ گیا، باباؤں کے پاس لوگ جاتے ہیں فیوچر معلوم کرنا ہے کہ نہیں. تو امام کے پاس تو بابا اولا جائیں گے. لوگ گئے ہیں امام کے پاس، مولا بتائیے ذرا ہمارا فیوچر کیسا ہے. امام نے کہا جو تمہارا آج ہے وہ تمہارا کل ہے، اپنے آج کو اچھا کر لو، تمہارا کل بھی کیا ہوگا. کتنا خوبصورت جملہ دیا، کتنا خوبصورت قاعدہ دیا کہ اگر آج آپ پڑھ رہے ہو، محنت کر رہے ہو، تو آپ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کا فیوچر بھی کیا ہوگا، سیکیور ہوگا، اچھا ہوگا. جائیے اس کے بعد والی روایت ہے العقل دلیل المؤمن، عقل کیا ہے، مومن کی رہنمائی کرنے والی ہے، مومن کو بتاتی ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. لیکن ایک شرط ہے کہ مومن جو ہے، ظاہر ہے اگر ہم مومن کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب عاقل کہہ رہے ہیں، یعنی یہ بات جو ہے وہ بالکل منتہی عنہ ہے، بات بالکل واضح ہو چکی ہے. روایات کے اندر کلمہ مومن آئے تو اس کا مطلب عاقل ہے. اب اس کے بعد آپ ترجمہ صرف اگر مومن کہیں اور مومن جو ہے بیچارہ نا سمجھ ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں میں آتا ہے، نہیں، اس کا مطلب مومن نہیں ہے، یہ موالی ہے، یعنی چاہنے والا ہے. مومن ایسا نہیں ہوتا. مومن کے بارے میں، مومن عاقل ہوتا ہے، مومن کے اندر فراست ہوتی ہے، مومن کے اندر دور اندیشی ہوتی ہے، مومن مقتصد ہوتا ہے، مومن یہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے. آپ مومن کی صفات دیکھیں گے تو بولیں گے نہیں بھائی مومن مومن ہوتا ہے، یعنی آپ مومن امام کی شباہت رکھنے والا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ ہمارے ہاں جو معاشرے میں مومن کی ایک کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے، یار مومن بیچارہ فقیر آدمی مومن ہے، کچھ نہ سمجھ ہے، آپ بیوقوف بھی کہہ رہے ہوتا ہے، وہ پھر کہتے مومن بھی ہے. تو یہ تو مومن کی احانت ہے، ایمان والوں کی احانت ہے. آپ اسے کہیں بیچارہ شریف آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے، سیدھا سادہ آدمی ہے، لیکن مومن نہ کہیں. مومن جو ہے وہ عاقل ہوتا ہے. اس کے بعد 25ویں روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی لا فقر اشد من الجہل. اب دیکھیں جہل کہ فقر سب سے زیادہ شدید ترین جو ہے وہ جہالت ہے. ولا مال اعود من العقل، اور اگر مال کی بات کی جائے تو سب سے قیمتی ترین چیز جو ہے وہ عقل ہے. تو یہاں بھی اس روایت میں عقل کے مقابلے میں کیا ہے، جہل ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ اس کے بعد 26ویں روایت پہلے بھی گزر چکی ہے. پہلی روایت کے اندر ہم 27ویں روایت پڑھیں گے. بہت خوبصورت واقعہ ہے، ہم اسے واقعہ کہیں. ایک مرتبہ امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ مولا میں اگر کسی سے کوئی بات کرتا ہوں تو وہ میری آدھی بات سنتے ہی پوری بات سمجھ لیتا ہے. میں اس سے آدھی بات کہتا ہوں اور وہ پوری بات سمجھ لیتا ہے. اور اگر میں کسی اور کے پاس جاتا ہوں تو اسے پوری بات کہتا ہوں تو وہ میری پوری بات کو سمجھتا ہے اور پھر مجھے جواب دیتا ہے. اور پھر میں تیسری طریقے کے شخص کے پاس جاتا ہوں، میں اسے پوری بات سمجھاتا ہوں تو آخر میں کہتا ہے کہ کیا بولتے ہیں، رانی کون ہے اور راجا کون ہے. پھر مجھے کہتا ہے عید لی کلام، دوبارہ بتاؤ کیا کہا. تو امام بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ یا اسحاق، ہاں جی، فذاک الذی افن فقال یا اسحاق ما تدری لما ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اب تین طرح کے لوگ ہیں، ایک کو آدھی بات کہو پوری بات سمجھ لیتا ہے، ایک کو پوری بات کہو تب سمجھتا ہے، ایک کو پوری بات 2 دفعہ کہو تو سمجھتا ہے. تین طرح کے لوگ ہیں. تو جناب یعنی کہ امام نے جناب اسحاق سے کہا بھی تم سمجھتے ہو کہ کیا وجہ کیا ہے اس کی. قال قلت لا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا کیا وجہ ہے. قال الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرفه كله فذاك من اوجنت نطفته بعقله، کہ یہ جو بندہ ہے کہ جس کو تم آدھی بات کہتے ہو وہ پوری بات سمجھ جاتا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی عقل کو اس کی اول خلقت میں جبلت کا حصہ بنایا گیا ہے. اول خلقت میں نطفہ جو ہے وہ، آپ اسی نطفے کی طرف نہیں جائیے گا، اسے کہتے ہیں اول خلقت. اسے بعض اوقات نطفے کو فطرت بھی کہا جاتا ہے، سمجھ رہے، یا اول خلقت بھی کہا جاتا ہے. جب وہ نطفے جب اس کی خلقت ہو رہی تھی تو اسی وقت اس کی عقل کو بھی
ساتھ اس کی خلقت کا حصہ بنایا گیا۔ وَأَمَّا الَّذِي تُكَلِّمُهُ فَيَسْتَوْفِي كَلَامَكَ ثُمَّ يُجِيبُكَ عَلَى كَلَامِكَ، کہ جو تمہاری پوری بات سنتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور پھر تمہیں کلام کے مطابق جواب دیتا ہے۔ فَذَاكَ الَّذِي رُكِّبَ عَقْلُهُ فِيهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، تو یہ وہ ہے کہ جس کے ماں کے پیٹ میں، شکم مادر میں، یرحمکم اللہ، اس میں عقل جو ہے وہ شامل ہوتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِي تُكَلِّمُهُ بِالْكَلَامِ فَيَقُولُ عِدْ عَلَيَّ، اب وہ جس کو تم پوری کہانی سنا دیتے ہو پھر اس کے بعد کہتا ہے بھائی دوبارہ بتاؤ، تو فَذَاكَ الَّذِي رُكِّبَ عَقْلُهُ فِيهِ بَعْدَمَا كَبِرَ، یہ وہ ہے کہ جس کی شکم مادر میں بھی عقل نہیں آئی، یہ جب دنیا میں آیا، بڑا ہو گیا تو پھر سمجھدار ہوا۔ ایسے شخص کے اوپر تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ فَهُوَ يَقُولُ لَكَ عِدْ عَلَيَّ، تو یہی وہ بندہ ہوتا ہے جو تم سے کہتا ہے مجھے ایک دفعہ اور بتاؤ، کہنا کیا چاہ رہے ہو۔ صحیح ہے۔ 28ویں روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهوا به حتى تنظروا كيف اخلق، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، بھائی بڑا اچھا آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ہر سال کرتا ہے، کہا نہیں اس کی عقل کو دیکھو کہ اس کی عقل کیسی ہے، جو پہلے ایک پورا واقعہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد والی روایت ہے، یا مفضل لا یفلح من لا یعقل، بڑی خوبصورت روایت ہے، بہت خوبصورت روایت ہے۔ وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ صحیح۔ ولا یعقل من لا یعلم، اور جو علم نہیں رکھتا وہ عقل بھی نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں کیسے مفاہیم کو ملایا جا رہا ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو عقل نہیں رکھتا، اور جو علم نہیں رکھتا وہ عقل نہیں رکھتا۔ وَسَوْفَ يَنْجُبُ مَن يَفْهَمُ، اور وہی جو سمجھدار ہوتا ہے وہی نجیب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، وہی چنا ہوا ہوتا ہے، وہی جو ہے وہ معاشرے کا ہیرا ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے۔ وَيَظْفُرُ مَن يَحْلُمُ، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو بردباری سے کام لیتا ہے، آرام سے چلیں، سکون سے چلیں، صحیح ہے نا، سب کامیاب ہو جائیں گے۔ وَالْعِلْمُ جُنَّةٌ، علم بچانے والا ہے۔ وَالصِّدْقُ عِزٌّ، سچ عزت کا باعث ہے۔ وَالْجَهْلُ ذُلٌّ، جہالت ذلالت کا باعث ہے۔ وَالْفَهْمُ مَجْدٌ، سمجھداری بزرگی کی علامت ہے، اب چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، سمجھدار ہے تو اس کی عزت ہے، اس کی بزرگی ہے۔ صحیح ہے۔ وَالْجُودُ رُجْحٌ، اور عطا کرنا، سخاوت جو ہے وہ کیا کامیابی ہے۔ وَحُسْنُ الْخُلُقِ مَجْلَبَةٌ لِلْمَوَدَّةِ، اچھے اخلاق کھینچتے ہیں محبتوں کو۔ اسی بعض روایت میں کیا ہے کہ آپ کسی کو پیسوں کے ذریعے سے نہیں جیت سکتے، کسی کا دل آپ پیسوں سے نہیں جیت سکتے، اگر آپ نے جیتنا ہے تو اچھے اخلاق سے جیتنا، سمجھنا۔ وَالْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِسِ، وہ جو اپنے زمانے کا علم رکھتا ہے وہ الجھنوں کا شکار نہیں ہوتا، وہ شبہات کا شکار نہیں ہوتا۔ اب آپ بتائیے کیا یہ مومن ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کا شکار ہو جاتا ہے، اس نے پاگل بنایا تو اس نے پاگل بنایا، پاگل بن کے ہم کہتے ہیں مومن ہے۔ یہ کچھ ہمارے عرفی مومن الگ ہے، کتابی مومن اہل بیت کے نزدیک جو مومن ہے وہ الگ ہے، وہ پھر جو ہے بڑا فطین ہوتا ہے، بڑا سمجھدار ہوتا ہے، فہیم ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر فلاں بندہ یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، فلاں کو پیسے دیے وہ لے کے بھاگ گیا، فلاں کو دیے لے کے بھاگ گیا، 3-4 دفعہ لوگ پیسے لے کے بھاگ گیا، اب وہ پھر بھی دے رہا ہے، پھر کوئی بندہ آیا، میں ایک نیا آپ کے سامنے پروڈکٹ رکھتا ہوں، کہتا ہے ہاں میں دے رہا ہوں پیسے، تو یہ مومن نہیں ہوتا، پھر یہ پھر بیوقوف ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں سب، ایک دفعہ وہ مسئلہ نہیں، انسان جو ہے بعض اوقات غلطی کر جاتا ہے۔ وَالْحَزْمُ مَسَاءَةُ الظَّنِّ، اچھا ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنا، یہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ احتیاط ضروری ہے، مومن محتاط ہے لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ بدگمان ہو جاتے ہیں۔ محتاط ہونا الگ ہے اور بدگمان ہونا الگ ہے، سمجھ رہے ہیں سب۔ وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَالْحِكْمَةِ نِعْمَةُ الْعَالِمِ، انسان اور حکمت کے درمیان عالم کی نعمت ہے، یعنی انسان کو حکمت تک کون پہنچاتا ہے؟ عالم۔ وَالْجَاهِلُ شَقِيٌّ بَيْنَهُمَا، اور جاہل جو ہے بدبخت ہے، نہ وہ عالم ہے نہ وہ جو ہے وہ اس میں سے ہے، وہ بلکہ غثا ہے۔ غثا کسے کہتے ہیں؟ کوڑا کرکٹ، صحیح نا، کہ لوگ 3 طرح کے، عالم، متعلم اور غثا، جیسے روایتوں میں ہے کہ عالم ہے یا متعلم ہے یا تو کیا ہے؟ غثا ہے، صحیح۔ اچھا، یا تو وہ عالم ہے یا تو متعلم ہے یا تو غثا ہے۔ غثا کہتے ہیں کوڑا کرکٹ کو، تو جاہل یہ ہوتا ہے، شقی ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے۔ واللہ ولی من عرفہ، خدا اسی کا دوست ہے جو اسے جانتا ہے، اس کی معرفت رکھتا ہے۔ وعدو من تکلفہ،
اور جو دکھاوا کرتا ہے خدا کو جاننے کا، خدا اس کا دشمن ہے. دیکھنے آگا دکھاوا کرنے والا. تو انسان اگر یرحمکم اللہ، انسان اگر جو ہے وہ خدا کو نہیں جانتا تو عارف ہونے کا دعویٰ نہ کرے کہ میں عارف ہوں، میں جانتا ہوں، تسبیح گھمائے ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، اور پھر لگے کہ بھائی بندہ عارف ہے، ہمیں بھی لگے آپ کو بھی لگے، جبکہ وہ خدا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. تو ایسے بندے کا خدا دشمن ہوتا ہے. اس لیے بعض لوگوں کو ہم بڑا محترم اور بہت بزرگ جان رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمیشہ جب دیکھو تو تسبیح گھما رہے ہوتے ہیں، جب دیکھو تو نماز، یہ اس سے بڑا کوئی عارف اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں گے، بولے گا خدا کے پاس ایک گدھا بھی نہیں، اگر ایک گدھا ہوتا تو یہ گھاس کھا لیتا. آپ اس سے دو بات کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ کتنا بڑا عارف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض اوقات ایک انسان مزدور ہوتا ہے، لکڑیاں کاٹنے والا ہے، جنگل میں جانے والا ہے، لکڑیاں بیچ کے اپنا گھر چلانے والا ہے، لیکن وہ عارف ہوتا ہے اور ایک نبی کا پڑوسی ہوتا ہے. تو انسان کو جو ہے وہ آپ اس کے شغل اور اس سے نہیں پہچانے کہ وہ کام کیا کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ جائیے. تو کسی کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے گاؤں کا ایک عام کسان جو ہے وہ خدا کے نزدیک ایک بڑا مرتبہ رکھتا ہو جو مولا کے حرم کے پاس رہنے والا کوئی نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح نا سب؟ والعاقل غفور والجاہل خطور. عاقل جو ہے وہ معاف کر دینے والا ہوتا ہے، اور جاہل جو ہے وہ دھوکے باز ہوتا ہے، غدار ہوتا ہے. جی. وَإِن شِئْتَ تُكْرَمْ فَلِن. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو ملین ہو جاؤ، نرمی اختیار کرو، سختی سے پیش. دیکھیں پھر مفاہیم میں ہم خلط نہ کریں. مومن محتاط ہوتا ہے لیکن مومن ضرور سے زیادہ محتاط نہیں ہوتا. مومن کو اس کا احتیاط بدگمانی تک نہیں لے کے جاتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب اگر مومن محتاط ہے تو نرمی کو نہیں چھوڑتا. آپ کہیں نہیں میں تو محتاط ہوں، میں آپ کو تائید لکھ کے کیوں دوں، میں تو آپ کو نہیں جانتا. بھائی آپ تائید لکھ دیں، طالب علم ہے، یہاں ایک دو لوگوں کو فون کریں، پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ طالب علم ہے نہیں ہے، اور تائید لکھ کے دے دیں. کون سا آپ جنت کا جو ہے وہ ورقہ لکھ کے دے رہے ہیں اس کو جنت میں ڈال دو. آپ ایک عام انسان ہے، وہ ایک عام انسان ہے، اس کو آپ کی ضرورت ہے، لکھ کے دے دیں، کیا جاتا ہے آپ کا، ہے کہ نہیں آگے سر؟ نہیں میں تو نہیں لکھ کے دوں گا. اب یہ بھی بدگمانی تک چلی جاتی ہے. مجھے کیا پتا آپ طالب علم ہے کہ نہیں ہے. اب کیسے پتہ چلے کہ میں طالب علم ہوں اور آپ نہیں ہیں؟ تو سوری آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ تو نہیں پتہ چل سکتا. میں اس حوالے سے بڑا میرا ایک جملہ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ علم کوئی بالوں کی طرح نظر نہیں آتا. یہ لمبے بال ہیں، جیسے سید حسن صاحب کے ہیں، زیادہ علم ہے، اور اگر میری طرح آپ چھوٹے بال ہیں تو کم علم ہے. نظر تھوڑی آتا ہے. کسی کو کیا پتا کہ اس کے پاس کتنا علم ہے. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ تو یہ مہر لگانا کہ بھائی یہ طالب علم ہے یہ طالب علم نہیں ہے، تو تھوڑا اس میں جو ہے انسان کو محتاط اور ہونا چاہیے. وَإِن شِئْتَ أَن تُهَانَ فَخْشُنْ. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری اہانت کی جائے تو سختی سے پیش آؤ. نہیں دو تائید، ایک کو نہیں دو، دو کو نہیں دو، تین کو نہیں دو. صحیح ہے، نہیں دو بھائی، میں بڑا آدمی، میں کیوں دوں تائید؟ بس صحیح ہے. پھر لوگ بھی بولنا شروع کر دیں گے آپ کے بارے میں کہ بھائی فلاں کے پاس نہیں جانا، یہ نہیں دے گا، ہے کہ نہیں آگے سب؟ تو یہ پریکٹیکل نکات ہے، میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. جید. ومن کرما اصلہ لان قلبہ. جس کی اصل اچھی ہوتی ہے، شریف ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ سب کے بارے میں سوچتا. سمجھ رہے؟ ومن خشن عنصرہ غلظ کبدہ. جس کی بنیاد کھرداری ہوتی ہے، کھرد ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اس کا دل بھی کیا ہوتا ہے، پھر وہ کسی پہ رحم نہیں کرتا. میرا بندہ ہوگا تو میں کام کروں گا، میں آپ کو جانتا ہوں تو میں کام کروں گا. انسان جان بھی سکتا ہے کہ بھائی یہ بندہ آیا ہے، آپ کے ذریعے ہی کام ہو سکتا ہے. میں اپنی مثالیں، ہماری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ سمجھ کے قریب ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ اگر آپ عوام میں لیکچر دیں گے تو ظاہر ہے ان کے حساب سے مثال دیں گے آپ. صحیح نا اگر سر؟ جیسے بھائی میں جانتا ہوں، بہت سارے لوگ آئے تائید بنا دیں، ضرورت ہے فلاں جگہ جمع کرانی ہے، آپ کی مانگی ہے، آپ ہی کی مانگی ہے، کسی اور کی نہیں مانگی ہے، ورنہ میں اپنے استاد سے لکھوا لیتا. میں تو نہیں جانتا آپ کو، آپ کون ہیں؟ تو بھائی جان لیں آپ مجھے تو پہلے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ. آپ بھی جان لیں مجھے، کیسے جانوں میں؟ فلاں کو کال کریں، فلاں کو کریں، نہیں میں تو آپ کو نہیں جانتا. تو وہ تائید ہی نہیں ملتی ہوگی. کتنے طلبا کا کام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. صحیح نا صاحب؟ دل سخت ہو جاتا ہے انسان کا. دل سخت نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ سوچیں کہ یار کسی کا کام رک جائے گا تو اس کو کتنی فیملی پرابلمس ہو سکتی ہے، اس کے کتنے دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچے. ومن فرط تورط. جو جلد بازی کرے گا وہ مصیبت میں
پھنس جائے گا. ومن خاف العاقبہ تثبت عن التوغل فيما لا يعلم، جو شخص انجام سے ڈرتا ہے وہ نامعلوم باتوں میں پڑھ کر مزید پیچیدگیاں پیدا نہیں کرتا. نہیں پتا فیما لا یعلم، نہیں معلوم اس بارے سے، لیکن ٹانگ نہیں اڑاتا. اسے پتا ہے بھائی مجھے نہیں معلوم، تو وہ جتنی اب ایک جاہل آدمی کسی معاملے میں پڑے گا تو وہ اور زیادہ مشکلات کو بڑھا دے گا، وہ معاملہ ختم کرنے کی جگہ اور زیادہ اسے طول دے دے گا. ومن هجم على امر بغیر علم جدع انف نفسه، کہ جو بغیر کسی علم کے کسی معاملے میں پڑ جائے وہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے، جدع انف نفسه، اپنی ناک رگڑ دیتا ہے. ومن لم يعلم لم يفهم، دیکھیں علم، فہم، عقل، یہ تینوں چیزیں آپس میں کیا ہے، جڑی ہوئی ہیں. علم بنیاد ہے، علم کیا ہے، بنیاد ہے. جو علم نہیں رکھتا وہ سمجھتا بھی نہیں ہے. ہاں، ومن لم يفهم لم يسلم، جو نہیں سمجھتا وہ بچتا بھی نہیں ہے. پھر وہ کبھی اس سے چوٹ کھاتا ہے، کبھی اس سے چوٹ کھاتا ہے، کبھی فلاں سے چوٹ کھاتا ہے. انسان کو سالم رہنا ہے، بچنا ہے. ومن لم يسلم لم يكرم، جو نہیں بچتا اس کی عزت بھی نہیں کی جاتی. ومن لم يكرم يهضم، جس کی عزت نہیں ہے اسے لوگ دبا دیتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں. ومن لم يهضم كان الون، اور جسے لوگ دبا دیں معاشرے کے اندر وہ پھر ملامت کا زیادہ مستحق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملامت کرے، لوگ اس کی ملامت کریں. ومن كان كذلك كان احرى ان يندم، اور جو اس طرح سے ہو تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ ندامت کرے کہ وہ ایسا کیا کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ اس کی بات سنی جا رہی ہے نہ اسے عزت دی جا رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے جس نے بولا بھائی یہ مسئلہ ہے فوراً کود گیا. پہلے پوچھو تو صحیح ماجرا کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی پہلے آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے. دوسرا، آیا میرے جانے سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، یہاں میری بات سنی جائے گی یا نہیں سنی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عاقل اور مومن جو ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے دیکھ کر ہر معاملے میں انسان کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے. صحیح ہے، اور اس معاملے میں پڑھیں جس کا آپ کو علم بھی ہو اور آپ کو پتہ ہے کہ میری بات یہاں پر سنی جائے گی. چلیے، والحمدللہ رب العالمین.